السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں، قرآن کے وقت میں، ہمارے عمر کے وقت میں بہت برکت دے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، اور اس میں خلوص خالص آپ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ جی تلاوت کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں کروں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ ذرا قریب ذرا آ جائیے۔ قریب آ جائیے۔ جی میں پوچھ رہی تھی میں کروں یا وہ بچی کرے گی جو عائشہ ہے؟ آپ کر لیں۔ آپ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیں اپنے چلیں اپنے 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 قرآن کو نظر رکھیں، اور لفظ لفظ ترجمہ آپ کے پاس اپنے پاس بھی شاید قرآن ہوں گے لفظ لفظ ترجمے کے، اس کو اپنے سامنے رکھیے، اور اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر لیں۔ یہ کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی دوسری آیت۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے، لا نہیں، تحلو، تم حلال کرو، شعائر، نشانیاں، اللہ، اللہ کی، و، اور، لا نہیں، شہر الحرام، مہینے حرام، ادب والے بریکٹ میں لکھیں، ادب والے، اور نہ مہینے حرام، و، اور، لا نہیں، ہدیہ، ہدی،
ہدی کو ہدی لکھ لیں، بریکٹ میں لکھ لیں قربانی کے جانور، و اور لا نہیں، قلائد گلے میں پٹا ڈالے ہوئے، و اور لا نہیں، آمین البیت قصد کرنے والے بیت الحرام کی، بیت گھر، حرام کوئی احترام والا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من سے، ربہم رب کے، اپنے رب کا وہ فضل چاہتے ہیں، و اور رضوانہ رضامندی، خوش نودی، و اور اذا جب، حلل تم حلال ہو جاؤ تم، یعنی کہ احرام اتار دو، فاستادو بس شکار کرو تم، بریکٹ میں لکھیں تو شکار کر سکتے ہو تم، و اور لا نہیں، یجرمنکم آمادہ کرے تم کو، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تم کو، شنعان دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان کے، صدوکم روکو تم، ان سے، مسجد حرام مسجد حرام سے، ان کے، تعتدو تم زیادتی کرو، و اور تعاونو اور تم مدد کرو، اللہ اوپر، بر نیکی کے، و اور تقوی میں، یعنی نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں مدد کرو، تعاون کرو، و اور لا نہیں، تعاونو تم تعاون کرو، تم مدد کرو، اللہ اوپر، اسم گناہ، و اور عدوان سرکشی یا ظلم، و اور اتقو تقوی اختیار کرو، اللہ کا، انا بے شک اللہ شدید سخت، عقاب سزا دینے والا، عذاب دینے والا، بس صرف ایک ہی آیت ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ورڈ انالیسس اور روٹ ورڈز، اس میں ایک ایک چیز الگ کر کے ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں تھوڑی مشکل جو ہیں یہ آیات ہیں، تو تھوڑا سا انسان کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں احکامات بھی اتنے زبردست آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایہا وہی حرف ندا ہے جیسے پہلے آیا تھا، الذین اس میں موصولہ ہے، آمنو جو ایمان لائے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانا آ چکا ہے نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تو ہلو، ہا لام لام حل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حلال ہونا، کہ کوئی چیز کو لیگلائز کرنا، نہ تم حلال کرو، شاعر جو ہے وہ شین این رے، اس کے ویسے تو بہت سارے مطلب ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہاں جو مطلب ہے پھر وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو، شین این رے، شعور آپ نے سنا ہوا ہے نا، کسی چیز کو جاننا، پرسیو کرنا، کسی چیز کا پرسپشن ہونا، کہتے ہیں اس کو، اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے نا۔ اور ویسے تو ہم دعائے نور پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے
بالوں میں بھی نور اور ہمارے یہاں بھی نور، تو بالوں کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ شعیرہ، شاعر اس کی جمع ہے، اور شعیرہ جو ہے وہ واحد ہے۔ شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نشانی یا علامت۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں وہ ہم ابھی آپ کو تفسیر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ شاعر اللہ، شاعر جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ شعیرہ کی، اور شعیرہ کا مطلب ہے نشانی یا علامت۔ شاعر اللہ، نشان نہ تم حلال کرو۔ نہ تم حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی حرمت برقرار رکھو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم ان کی حرمت برقرار رکھو، اپنے لیے ہر چیز جو ہے وہ جائز مت بنا لو۔ لا تحلی کا یہ تحلو کا یہ مطلب ہے۔ و اور لا نہیں، شہر، شہر ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ مہینے کو کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل، ہے نا، نے پڑھا تھا نا؟ تو اور نہ مہینے حرام، حرام جو 4 مہینے حرمت والے ہم پڑھ چکے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ کا جو محرم ہے نا، تو یہ اسی کی بات ہے۔ و اور لا نہیں، ہدی، ویسے تو ہدا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا، لیکن یہاں پہ ہدی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جانور قربانی کے حرم کی طرف جا رہے ہوں، کون لوگ جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو یہ قربانی کے جانور جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے بعض جگہوں پہ اس کو جو ہے قربانی کے جانور لکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پہ جیسے نیاز لکھا ہوا ہے۔ و اور لا نہیں، قلائد، اب قلائد کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ قلائد جو ہے قاف لام دال، اور کس کو کہتے ہیں؟ بٹی ہوئی رسی کو ہم۔ قلادہ وہ چیز جو گردن میں لٹکائی جائے نا، جیسے یہاں پہ جب جو ہے وہ ذی الحج ہوتا ہے اور ہماری عید ہوتی ہے بڑی والی، تو اس میں بھی قربانی کے جو جانور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے نا، کبھی کوئی گھنگرو باندھ دیتا ہے، کوئی، یعنی کہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو پہلے بھی نشانی کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز ڈالی جاتی تھی تاکہ لوگ جو ہے اس کو پہچان لیں کہ یہ جو ہے قربانی کا جانور ہے، اس کی پھر بے حرمتی نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، قلائد جو ہے اس کی جمع ہے، اور قلادہ جو ہے وہ سنگولر ہے۔ اور نہ گلے میں پٹا ڈالے ہوئے، و اور لا نہیں، آمین۔ اچھا، آمین کو سمجھ رہے ہیں؟ ویسے تو پرانا لفظ ہے لیکن یہ مختلف طریقے سے آیا ہے۔ الف میم میم، یہ وہ آمین نہیں ہے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آمین ہے، قبول کرنے کے معنوں میں ہے۔ اور یہ الف میم میم، اما یمم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ویسے ان جو ہے وہ ماں کو بھی کہتے ہیں، ماں کی طرح بچہ ہر چیز کا قصد کرتا ہے۔ اسی سے امام بھی ہے، امام جو کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو قصد کرنا یا ارادہ کرنا، ڈائریکٹ ونس اسٹیپ ٹورڈس اے پلیس، ہے نا، کسی بھی چیز کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آمین البیت، اور نہ قصد کرنے والے بیت الحرام، بیت الحرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ جا رہے ہوں، جن کا قصد ہے کہ کون لوگ ہیں جو عمرہ اور حج کرنے والے، یعنی ان کی بھی تمہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہیں، تو ان کو بھی تنگ نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری تفسیر میں ہم کر لیں گے۔ یبتغونا پرانا لفظ ہے، بے غین یہ بغی، بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ چاہنا، خواہش کرنا۔ باغی وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہے، ہے نا۔ تو یہ پازیٹیو میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے یہاں تو اچھے معنوں میں استعمال ہوئے، لیکن جب باغی ہوگا تو پھر تھوڑے نیگیٹو معنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ڈیزائر یا وش کے لیے ہوتا ہے نا، خواہش کرنا یا خواہش۔ یبتغونا وہ چاہتے ہیں، فضلاً، فضل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فضل کیا ہے؟ کہ جتنے کہ ہم مستحق ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز کا ملنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے میرے اوپر ہے، فضل بھی کہہ سکتے ہیں اور فضل بھی۔ من سے ربہم، رب کے اپنے، رب کے ان کے، ہم جو ہے
ہم کی ضمیر رب کے ساتھ ہے، رب کے ان کے یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے. و اور رضوانا یا رضوان بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یہ کیا ہے؟ ردو راضی ہونا یا خوش ہونا. رضوان جو ہے خوشنودی، اور خوشنودی اپنے رب کی وہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ عمرہ حج کو جا رہے ہیں. و اور اذا جب حلل تم حلال ہو جاؤ تم، پھر وہی مطلب ہے کہ یعنی کہ تم جب احرام کھول دو. فستادو پس استادو کا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، صاد یہ دال سید سیاد یہ سارے لفظ ہم پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا. تو یہ کیا ہے؟ شکار کرنے کے معنوں میں، یعنی کہ اب تم شکار کر سکتے. یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ضروری تم شکار کرو، یعنی اب تم جب احرام سے باہر آ گئے، کیونکہ اوپر بات آئی تھی نا کہ غیر محل الصید ہے، تو اب تم شکار کر سکتے ہو. و اور لا نہیں یجرمنکم، اب یجرمنکم جیم را میم. جرمن کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھارنا یا اکسانا. کمٹ اے کرائم، جرم ویسے بھی ہم سن کو کہتے ہیں نا. تو جب اس کے ساتھ لا یجرمنکم، ایک تو لا کہا جا رہا ہے پھر نون کے اوپر تاکید ہے، تو ہرگز تم کو اکسائے نہ تم کو. کس چیز پہ؟ شنانو شین نون حمزہ. شنا کا مطلب ہوتا ہے نفرت یا دشمنی، یا دشمنی رکھنا. انا شانیہ کا ہو الابتر، انا آتینا ہم نے پڑھا تھا نا، 30واں سپارہ میں آپ کے ساتھ کر چکے ہیں پہلے. تو ہیٹ یا ہیٹریٹ کو کہتے ہیں. شنان و قوم، دشمنی کسی قوم کی. ان کے صدوکم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی لکھ دیا میں نے صدہ یا صدو. یعنی یہ لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے. خود اپنے آپ کو بھی روکنا، دوسرے کو بھی. یہاں دوسرے کو روکنے کے معنوں میں ہے کہ روکے تم کو. ان صدوکم کہ روکا انہوں نے تم کو، انہوں نے اس قوم کی دشمنی جنہوں نے تم کو روکا تھا. صدوکم انہوں نے روکا تم کو. ان سے مسجد حرام، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے. کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ان کے تعتدو تم زیادتی کرو. ادو زیادتی یا حد سے بڑھنا ہے نا، عدوان زیادتی کے کام. و اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وقف لازم ہے، یہاں بالکل رک جانا ہے کیونکہ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے. یہاں بالکل سٹاپ ہو گئے ہم پکا ہیں. و حالانکہ دیکھیں نا آیت وہی چل رہی ہے، لیکن جب لازم آ گیا تو یہاں تو رکنا لازم ہے. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب اسی سے تعلق رکھتی ہوئی اب جو ہے ایک بڑا حکم دیا جا رہا ہے. و اور تعاونو، عین واو نون. اون کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. نہ تعاون باب تفاعل یعنی آپس میں مدد کرنا. تعاون اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فلاں سے تعاون کرو. تو کس میں تعاون کرنا ہے؟ تعاونو، اور تم تعاون کرو. یہاں میں تم کیوں لگایا ہے نا؟ کیونکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے سب کو، پلورل کے صیغے میں نا. الا اوپر بر، بر ہم پڑھ چکے ہیں 4 سپارے میں ہے نا. لیس البر ان تولوا وجوہکم ہے نا. اور بھی ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بر نیکی کا وسیع تصور. تو تم مدد کرو اوپر بر کے یعنی کہ نیکی کے. بر اعظم بھی آپ کو بتایا تھا نا، بر اعظم بھی کیا ہوتا ہے؟ خشکی کا بڑا علاقہ جو ہوتا ہے. یہ سر بر جو ہوتا ہے وہ نیکی کا وسیع تصور ہے. اور پھر آیت بر بھی ہے. و اور تقوی، یہ پرانا لفظ ہے اس لیے میں نے لکھا نہیں ہے. اور تقوی. و اور لا نہیں تعاونو تم تعاون کرو، اور نہ تم تعاون کرو. الا اوپر اسم، یہ بھی پرانا لفظ ہے اس لیے لکھا نہیں. اسم گناہ. والعدوان پھر عدو، یہ آ گیا عدوان سرکشی میں. و اور اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا. انا بے شک اللہ، اللہ شدید شدید عقاب. عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے، ہم کو پکڑ سکتا ہے. یعنی اب ہم اس کی جو ہے وہ یہ ورڈ انالیسس بہت غور سے سنا کریں اور کوشش کیا کریں کہ یاد رکھیں. اب ہم اس کی تفسیر کر لیتے ہیں.
اب تفسیر کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ سورہ مائدہ شروع ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے احکامات جو ہیں یہ آخری احکامات ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی اس میں سے منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اور اس میں اہم ترین آیت اوفو بالعقود بہت ہی جامع ہے، جس میں جو ہے عقود جو ہے کس کو کہتے ہیں، جتنے وعدوں کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے پکا ہے نا، وعدہ، عہد، میثاق، اور اس کے بعد یہ ہے، اور اس میں اللہ سے بھی وعدہ اور بندوں سے بھی۔ اب اللہ سے وعدہ جو کیا ہے، اللہ سے سب سے پہلے تو وعدہ الست ہے، پھر ایمان اور اطاعت کا وعدہ، پھر حلال اور حرام کے احکامات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کرنے ہیں، ظاہر ہے یہ سارے عقود کا حصہ ہیں نا۔ حلال و حرام کے احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو آئیں اور ہم کریں تو یہ ہمارے عقود کا حصہ ہے۔ پھر اپنے آپ سے بھی وہ وعدہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہے۔ پھر تجارت یا نوکری میں جو آپس میں دو پارٹنر ہوتے ہیں ان کا جو وعدہ ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ پھر قوموں سے جنگ یا امن کے وعدے ہیں۔ پھر نکاح ہے نا، نکاح بھی جو ہے ایک وہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ تو اوفو بالعقود میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جیسے کہ خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ مدنی صورتوں میں آخری صورت، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کو قرآن کی آخری صورت کہا ہے، اور کس وقت نازل ہوئی تھی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اتنا بوجھ ہوا کہ وہ نیچے اتر آئے نا۔ تو وہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں، اور اس میں ایک آیت میں ایک تو اوفو بالعقود کی بات کی، اور پھر فوراً ہی ایک حکم دے دیا، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ آ گیا کہ تم پر جو ہے وہ چوپائے یا چرنے والے جو ہے مویشی قسم کے جانور حلال ہے، لیکن سارے نہیں، الا ما یتلا، جو کہ ابھی آگے آیت نمبر 3 میں اور بعد میں سورہ نام میں بتائے جائیں گے۔ لیکن یہ حلال قسم کے جانور بھی جو ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر حلال نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مائدہ میں جو ہے سخت، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سخت ہیں، تو ہم سب کو بھی بہت ہی کانشیس ہو کے سننا ہے، کیونکہ یہ احکامات بدلے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو تمہاری مرضی تو تم کرو، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا، جو ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ وہی حکم دے گا، چاہے تمہیں پسند آئے یا نہیں آئے۔ اور کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے ایمان کو ابھار کر کے بات کہی گئی ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت، آیت نمبر 2 جو ہم آج کر رہے ہیں، یہ پچھلی آیت سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے ان آیات کو کریں، کیونکہ اس میں جو ہے ایک تو شاعر اللہ کی بھی بات آئی ہے، شہر الحرام کی بھی بات آئی ہے، تو ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں معاہدوں کے پورا کرنے کی تاکید تھی، اور ان میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حلال اور حرام کی پابندی کی جائے، ہے نا۔ تو اس دوسری آیت میں اس معاہدے کی دو اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو شاعر اللہ کی تعظیم ہے نا، شاعر اللہ کیا ہے وہ ہم بات کریں گے، اور دوسرے ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، اور پھر اس کا اختتام کس پہ، تعاون علی البر پہ جو کیا ہے، تو اس کا کیا کہ سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ، اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت نا۔ دو اہم باتیں یاد رکھیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم آپ کو بتایا تھا کہ جب سورہ مائدہ جو ہے سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی، اور دور قرآن میں ہم ظاہر ہے کہ پورے قرآن سے جب گزرتے ہیں تو یہ سارے قصے پڑھتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ کیا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال، چھٹی ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر جو ہے وہ کیا انہوں نے نیت کی کہ عمرہ کریں گے، اور وہ روانہ ہوئے مکہ۔ مکہ کے قریب کون سا مقام تھا؟ حدیبیہ کا مقام۔ مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اجازت دو۔ تو مشرکین نے اجازت نہیں دی، ظاہر ویسے تو لمبا قصہ ہے۔ پھر جو ہے کیا ہوا کہ ایک صلح ہوا بڑی سخت اور بڑی شرطوں کے ساتھ، کہ اس وقت جو ہے سب اپنے احرام کھول دیں، کوئی بھی عمرہ نہیں کرے گا، سب واپس چلے جائیں،
اور آئندہ سال عمرہ کے لیے اس طرح آئیں کہ ہتھیار ساتھ نہ ہو، صرف 3 روز ٹھہریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اب یہ اتنی سخت شرائط تھی کہ ظاہر ہے کہ صحابہ کا دل بالکل بیٹھ گیا ہے، کسی کو بھی یہ معاہدہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ اس میں مرضی تھی تو اس لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ پھر 7 ہجری میں دوبارہ ذی القعدہ کے مہینے میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا ادا کیا گیا ہے نا۔ تو اب یہ واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ کا تھا، اور کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ سب کو یہی لگ رہا تھا، صحابہ کو بھی، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پریشان تھے کہ توہین آمیز شرائط ہیں، تو اس سے جو ہے نا جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارے دل میں ایک بات، ایک نفرت، ایک بغض کا بیج آ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے بنے رہیں لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں پھر اپنی دشمنی نکالیں، اس لیے اس سے روکا جا رہا ہے نا۔ ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا کون سا واقعہ تھا جو اس کا پس منظر کہلاتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ میں سے جو ہے وہ ایک شخص تھا جو کہ حتیم بن ہند، اس نے کیا کیا کہ اپنے مال تجارت لے کر جو مدینہ آیا ہے، مال فروخت کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ، اور منافقت تھی، اس نے کیا اپنا ارادہ اسلام لانے کا ظاہر کیا، کیونکہ منافق سارے کام کرتے تھے، ان کو کوئی اب جان نہیں سکتا تھا کہ یہ منافق ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، اور اپنا اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ سب لوگ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دل میں ڈال دیا تھا وہی خفی کے ذریعے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور جو واپس گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص کفر کے ساتھ آیا ہے اور کفر کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر جو ہے وہ مدینے سے باہر گیا تو وہاں جو ہے جو مدینے کے لوگ بکریاں چرا رہے تھے، جانور جو ہے لے کے، تو ان کو ساتھ لے کے چلا گیا ہے، اور جب تک صحابہ کرام کو پتہ چلا یہ نکل گیا ان کی زد سے۔ پھر 7 ہجری میں کیا ہوا کہ جب ہجرت کے 7ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرے کی قضا پوری کرنے کے لیے جو ہے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، تو اس وقت دور سے تلبیہ کی آواز سنی، تو دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند انہی جانوروں کے ساتھ جو مدینہ سے لایا تھا ان کو ایز اے ہدی کے جانور لیے وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کا کیا دل چاہا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر لیں۔ اچھا، پھر ایک اور تیسرا واقعہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، پورے اس پہ جو ہے اسلام یعنی کہ اسلامی قبضہ ہو گیا، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں، کیونکہ مشرکین جو ہے ان کو بھی پوری اجازت دے دی گئی کہ وہ عمرہ کریں اور حج کریں اپنے غلط طریقوں سے، جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا دل وہ ہوا کہ ہم کیوں ان کو چھوڑیں، جبکہ انہوں نے جو ہے ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، تو ہمارا ان کا بھی کیا دل چاہ رہا تھا ان پر حملہ کریں، ان کے جانور چھین لیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ان آیات کی جو ہے نا تفصیل پہ جاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، ہے نا، شعائر اللہ کیا ہیں، ہے نا، کیونکہ شعیرہ کا مطلب کیا، علامت ہے نا، اور کس چیز کی علامت، وہ اعمال اور وہ افعال جو مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ شاعر اللہ ہیں، یعنی جس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ کہیں جانماز رکھی ہو تو ہم کو کوئی بھی دیکھے گا نان مسلم یہ سمجھ جائے گا یہاں کوئی مسلمان ہے۔ نماز ہے، اذان ہے، حج ہے، ختنہ ہے، جو داڑھی ہے، حجاب ہے، یہ اعمال ہیں سارے۔ اور پھر جگہیں جیسے صفا مروہ ہے، پھر جہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے، عرفات کا میدان ہے،
یہ ساری چیزیں، وہ جگہیں بھی اور وہ اعمال بھی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شعائر اللہ۔ تو شاعر اللہ سے مراد کیا کہ تمام وہ چیزیں جو دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض میں ہوں، وہ شاعر اللہ ہیں۔ تو لا تحل شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں ان کی تم اپنے اوپر اپنی مرضی نہیں چلاؤ۔ جو چیز جتنی محترم ہے اس کو محترم رکھو۔ احرام باندھا ہے تو احرام کیا ہے؟ ایک طرح کا یونیفارم ہے۔ جیسے کسی اسکول کالج کا یونیفارم ہو تو آپ کے لیے پھر کیا لازم ہوگا کہ آپ وہاں پہ جائیں، وقت کی پابندی کریں، پڑھیں لکھیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی چلائیں۔ تو جب احرام آپ نے پہن لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کی ہے اس سے منع ہو گئے، اور جس چیز کی اجازت دی ہے بس وہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ بے حرمتی کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ان احکام کو نظر انداز کیا جائے، یا عمل تو کریں مگر ادھورا کریں، پورا نہ کریں، یا یہ کہ جو مقرر کردہ حدود ہیں اس سے آگے بڑھیں، یعنی کہ پتھروں کو چوم رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کی کوئی جو ہے سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو اس سے حدود سے آگے بھی نہ بڑھیں۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ میں جو ہے ان تینوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے نا، کیونکہ ایک اور جگہ قرآن میں کیا فرمایا کہ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ کے شاعر کا احترام کیا تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اور پھر آگے اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ ون بائی ون دیکھتے چلے جائیں، کہ پہلے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اب شہر الحرام جو ہے پوری تفصیل سے پچھلے دنوں کر چکے ہیں ہم۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، وہاں اسی وقت ہم نے کرنا شروع کر دیا تھا، ذی الحج اور محرم اور اس کے بعد رجب۔ اس میں جو ہے وہ لوگ اس کا اتنا احترام کرتے تھے، حالانکہ وہ جو ہے وہ مشرکین تھے، کافر تھے، لیکن وہ اس چیز کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے سگے قاتل کو بھی نہیں مارتے تھے اگر ان مہینوں میں سامنے آ جائے۔ اور رجب میں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عمرے بہت ہوتے تھے، تو یہ 4 مہینے ہے نا۔ اور اس میں خاص چیز کیا تھی؟ دیکھیں اب تو جنگیں نہیں ہوتی ہے نا، اب غزوات پہلے ہوتی تھی، اب تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی۔ تو اور کیا چیز ہے؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، یعنی کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور دوسرے کو بھی تکلیف نہ دیں۔ وہ پوری ہم تفصیل پہلے کر چکے ہیں جب ہم نے ذی الحجہ جرنی آف فیتھ کیا اور پھر محرم کے اوپر پروگرام کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کا تم اس کا احترام کرو، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ اور کس کو؟ ہدی ہوئی جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے جانوروں کو جو ہے حلال کرنے سے کیا مطلب ہے کہ ان کو مارنا، یا جہاں جو ٹارگٹ تھا کہ یہاں جا کے قربانی کریں گے اس سے پہلے اس کو کچھ کر لینا ہے یا اس کو تکلیف دینا ہے۔ اور ولل قلائد بھی میں بھی وہی آ جاتے ہیں کہ جن کی علامت ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو عمر حج کی غرض سے جو ہے لے جائے جا رہے ہیں۔ اور ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو، آمینہ کا آپ کو کیا مطلب بتایا ہے کہ قصد کرنے والے، جانے والے، وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جو ہے قصد کر رہے ہیں۔ کون؟ وہی عمرے اور حج والے۔ اور کیوں وہ جا رہے ہیں؟ کیونکہ یبتغون فضلا من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، تو ان کو تم تنگ نہیں کرو کسی بھی طریقے سے۔ دیکھیں پہلے جو ہے نا وہ سفر جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے تھے اور بہت ہی ڈینجرس ہوتے تھے، جس میں جو ہے راستے میں جو ہے پورے پورے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو اس لیے خاص طور پہ یہ احکامات اس وقت آئے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ سفر تو اتنے مشکل نہیں ہے، آسانی سے ہم لوگ فلائٹ لیتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں، ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کہاں سے جو ہے اب احرام ہم کو نیت کرنی ہے اور کیا ساری چیزیں ہیں، اور ہم کو اچھی جگہ مل جاتی ہیں، اچھے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن ایون جو ہے اس میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر لوگ، یعنی سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا،
وہ بھی لا تحلوا شعائر اللہ میں سب سے بڑھ کے تو خانہ کعبہ، دنیا بھر کی باتیں کرنا، پھر وہاں بھی چوری ہوتی ہے، لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کل کے حالات کے حساب سے بھی ہم کو سوچنا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں کرنی ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے، یعنی کہ کیونکہ ان لوگوں کے دل میں یہ ہوتا تھا نا کہ شکار کریں، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کے شوقین، تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ شکار کریں۔ پچھلی دفعہ آپ کو سارا قصہ بھی بتایا تھا۔ تو جب احرام سے باہر آ جاؤ تو اب تم شکار کر سکتے ہو، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے باہر آنے کے بعد شکار کرنا ضروری ہو گیا، جیسے دیکھنے سے یہ لگتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں مشکل آیات ہے، اس لیے ہر انسان اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ ہم جو ہے اسکالرس کے اور تفاسیر کی روشنی میں نہ اس کو دیکھیں۔ اور جیسے آپ کو بتایا کہ وہ 3 4 واقعے جو ہوئے تھے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور پھر اس کا واقعہ ہے کہ جو ہے اپنے تھا منافق اور کہا کہ جو ہے میں تو اسلام لایا ہوں، اور اس نے جو ساری بکریاں لے کے چلا گیا ہے، تو ان سب کی دشمنی میں کہیں ایسا نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہیں کسی قوم کی دشمنی، کیونکہ انہوں نے تم کو جو ہے عمرے سے روکا تھا، تب تمہارے دل میں کیا تڑپ ہے کہ ہم بھی اس کو جو ہے عمرے سے روکیں، یہ نہیں کرنا ہے نا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادتی صرف مسلمان کے ساتھ نہیں منع کیا جا رہا، بلکہ نان مسلمز کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسی زیادتی نہیں کریں گے۔ ہم تو مسلمان بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم نہیں کر کے بھی ہمارے دل میں کبھی رہ جاتا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ، کیونکہ دیکھیں ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے، پتہ ہے نا ہم کو۔ تو اگر ہمارے دل میں بھی کسی کے خلاف نفرت یا عداوت ہے تو ہم نکال دیں، بھلے اس نے ہم کو تکلیف دی ہو، کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ ہے حد سے بڑھنا، تعتدوا کہ تم زیادتی کرو۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو من کہ جس قوم نے تم کو جو ہے روکا تھا، تم سب غم و غصے کے ساتھ آ رہے تھے، اور اب جب کہ تم کو قوت اور قدرت حاصل ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے واقعے کے غم و غصے اور بغض کا انتقام لیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں سکھاتا، ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوت اور اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا، تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے اقتدار کے وقت ان کو افعال حج سے روکے، ہے نا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب اس وقت قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سارے دنیا کے کاموں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا ہے 1 گھنٹے کے لیے، اور قرآن ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ عدل و انصاف میں دوست دشمن سب برابر ہونے چاہیے، کونوا قوامین بالقسط، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی پھر ہم پڑھیں گے، چاہے تمہارا دشمن کتنا ہی سخت ہو، اس نے تمہیں کتنی ہی اذیت پہنچائی ہو، اس کے معاملے میں بھی انصاف کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو ہم سب کو اپنے اندر اتارنا ہے، کیونکہ اس پہ پڑھنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بار بار ہمارے جو ہے نا وہ اپنی مرضی، ہمارے دماغ میں لوگوں کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں نا، تو یہ جو اس کے بعد کی آیات ہے نا وہ بڑی جامع ہیں، تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پورا یہ ریویژن ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، شعیرہ نشانی علامت ہے وہ تمام امور جو حج کے مہینے میں حاجی اختیار کرتے ہیں،
ہے نا، بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروا کی صحیح ہے، مینا عرفات میں حاضری ہے، شیطان کو کنکری مارنا، ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اور وہ جگہیں بھی، یعنی دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ وہ اعمال بھی اور وہ چیزیں بھی جس سے اللہ یاد آ جائے، سب شاعر اللہ ہیں. تو ان سب کی حرمت ہے، ان سب کا ادب ہے، تو ان جگہوں کی بھی حرمت کرنی ہے نا، ان کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے، اور ان اعمال کا بھی. ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ خود مسلمان ہی جو ہے وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسے ایسے محاورے، ملا کی دوڑ مسجد تک، اور کیا کیا بنائے ہوئے ہیں. تو حرام مہینوں کو حلال نہ کرو، یہ بھی کہا، وہ ہم سورہ توبہ کا پڑھ چکے ہیں، ان عدت الشہور. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اب جنگیں نہیں ہیں، ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، اور قربانی کے جانور جو بھی چاہے وہاں پہ ہوں یا یہاں پہ، ان کا بھی احترام کرنا ہے. ان کو بھی بعض دفعہ بچے جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور یہ جانور کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے خاص طور پہ نشانی کے طور پہ ڈالا جاتا ہے نا. اب بیت الحرام کی طرف قصد کرنے والوں کو تنگ نہ کرو، چاہے وہ مشرکین ہی ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ ان کے بھی دل میں کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی اور فضل. اچھا، اس میں جو ہے نا دیکھیے، کیونکہ حج کا جو ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہے. بعض دفعہ جو ہے کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نیت ہو، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن کون سی چیز ڈومینیٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسی صورتحال سے ہم گزر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بیٹا بیٹی جو ہے وہاں رہتا ہو، اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے بھی ملیں، اور حج اور عمرے کا بھی شوق ہے نا. تو کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم اپنے بیٹے بیٹی سے بھی مل لیں اور حج اور عمرہ بھی کر لیں. لیکن ڈومیننٹ کیا چیز ہونی چاہیے کہ اصل میں تو ہم حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور بیٹے سے بھی ملاقات ہو جائے گی تو کیا بات ہے. پھر دیکھیں جیسے کہ پائلٹ ہے، اب پائلٹ کی ڈیوٹی لگائی اور عین اس وقت ہوئی، وہ حج بھی کرنا چاہ رہا ہے نا، تو اس نے کہا کہ بھی میں تو حج بھی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کی اگلی جو جو واپسی کی ہے وہ آفس کی طرف سے جو ہے وہ آگے کر دی گئی. تو اس کا مین جو ہے وہ کیا پرپز ہے کہ حج کرے، اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی ہے. اسی طرح بات ہو ڈاکٹر، جس کی ڈیوٹی بھی ہے کہ مریضوں کو دیکھیں، اور حج کی خواہش بھی ہے. بعض وہ کوئی اور فائدہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے علماء سے ملاقات ہو، علم حاصل کرنے کا ہم کو شوق ہے، اور وہاں اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان کے حالات خراب ہیں کہ اب تو مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے، تو وہ بھی کوئی برا نہیں ہے. تجارت بھی پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہماری نیت ہے کہ ہم حج کریں یا عمرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تجارت بھی کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو خواہش پرومیننٹ ہوگی اجر اسی پہ ملے گا. دوسرے فائدے حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے نا. تزودوا، پہلے ہم نے پڑھا نا، ان خیر الزاد التقوی. اصل چیز تو جو ہے وہ ہماری کیا ہے؟ تقوی ہے نا. اب احرام کھول دو تو اچھا، احرام میں کھولنے میں بھی ایک تو تحلل اول ہوتا ہے جس میں بیوی کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ حلال ہو جاتی ہے، قربانی، رمی، بال. تو اس کے بعد جو ہے اب تم یہ کر سکتے ہو نا. تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں، وہ اتنی زبردست آیات ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. دیکھیے، یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں جس کا آخری جملہ ہے. اس میں جو ہے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس کا پہلا جملہ اوفوا بالعقود بہت ہی جامع تھا، اور اس میں یہ آخری جملہ ہم اب دیکھیں. قرآن نے ایک ایسا اصول ہم کو دے دیا، ایسا وزڈملی فیصلہ کر لیا ہم، جو پوری جو نظام چل رہا ہے دنیا میں اس کو چلانے کا باعث بن رہا ہے. دیکھیے، اس دنیا کا پورا انتظام جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعاون کا مطلب ہے تفاعل کے بدلے باہمی تعاون اور مدد پر ہے. تعاون اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تناصر، یعنی کہ مدد کرنا. تعاون اور تناصر پر چل رہا ہے.
اب ایک انسان اگر دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان چاہے جتنا ہی وہ جینیس ہے، چاہے یا کتنا ہی وہ پہلوان ہے، کتنا ہی زور آور ہے، جتنا بھی مالدار ہے، وہ خود سے ساری ضرورت زندگی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اکیلا انسان نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو کوئی طے کر سکتا ہے؟ لباس کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہیں، روئی کی کاٹ سے لے کر پھر کپڑا بننا، پھر اس کو تیار کرنا، سینا ہے نا؟ نہ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جانا ہے تو ہم کو کوئی سواری چاہیے، کوئی رکشہ چاہیے، کوئی بس چاہیے، کوئی اپنی گاڑی چاہیے۔ پھر وہ جو رکشہ، بس، گاڑی، ٹرین جس میں ہم سوار ہو کے گئے، وہ نہ جانے کس طرح سے بنی ہے، لوہا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور کیا چیز، کوئلہ کہاں سے آیا ہے، اور گیس کہاں سے آئی ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے۔ ذرا اس پہ غور تو کریں ہم کہ یہ تعاون جو ہے یہ کوئی دینی زندگی کی بات نہیں ہے، دین میں نہیں، دین میں بھی کرنا ہے، اور دنیا میں تو ہم اس کے باؤنڈ ہیں ایک طرح کے، اس کے بغیر ہم آگے کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک کے سارے مراحل بھی، پیدائش کے بھی، ڈلیوری کون کرا رہا ہے، اس کو کیا اسکل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم ہر جگہ لوگوں کے محتاج ہیں۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی پیچھے رہنے والوں کی دعائیں مغفرت، ایصال ثواب کون پہنچا رہا ہے ہم کو؟ اب دیکھیں، اگر انسان اس طرح کی کوئی چیز بناتا، جو ہم کہتے ہیں سوشلزم، ہر چیز برابر کر دو اور پھر لوگوں کے کام منتخب کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے اور وہ اسی کو استعمال کر کے خوش ہے اور کر رہا ہے۔ مالی کا کام کر رہا ہے، ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج ہے نا؟ اسی طرح سے مزدور ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ ہمارے گھر تعمیر کر رہا ہے نا؟ اسی طرح وکیل ہے، اس کو ایک الگ قسم کی صلاحیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میوچل اس سے ہیں، میوچل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اگر کسی حکومت کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے ہوتی ہیں تو کبھی بھی انسان مانتا ہی نہیں، لیکن کیونکہ ہر ایک کی ہماری اسکل الگ ہے، ہم اپنی اسکل کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مزدور بنا ہے، کوئی ڈرائیور بنا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور یہی بات جو ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جب میں نے آپ کو شکر کے اوپر آیات پڑھائی تھیں تو آپ کو آئنسٹائن کی مثال دی تھی، اور آپ لوگ کو یقیناً یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ آپ سے شیئر بھی کیا تھا۔ آئنسٹائن کی بک ہے دا ورلڈ ایز آئی سی اٹ، کہ دنیا جیسا میں نے دیکھا ہم۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آئنسٹائن کے مسلمان نہیں تھا، وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، کیا میں مسلمان ہو کے محسوس کرتی ہوں؟ وہ کہتا ہے میں ایک لقمہ جو میرے حلق سے نیچے جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کس کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کس نے دانا بویا، کس نے اس کو اگایا، کس نے پانی دیا، کون مارکیٹ میں لایا۔ اسی طرح جو لباس میں نے پہنا یا جو بھی چیز میں استعمال کر رہی ہوں، ہے نا، اگر کوئی جو ہے ایسا کوئی ادارہ یا کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کرتی کہ بھئی فلاں کو بڑھئی کا کام دے دو، کسی کو لوہار کا دے دو، کسی کو جمعدار بنا دو، کسی کو فوڈ منسٹر، کسی کو کچھ ہے، تو کون اطاعت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب لوگ اپنی جو ہے نیند حرام کر کے سب جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پسند کا کام ہے، وہ اپنی سکلز دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہر انسان کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کام کی رغبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، اور بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت کو وہ اپنی زندگی کا کام سمجھتا ہے، اس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہ ایک نظام نہ ہوتا تو جو ملینئر ہوئے ہیں، کروڑ پتی لوگ، اپنی پوری دولت لٹا کر بھی ایک گندم کا دانہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم جو ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رہتے ہیں، تو گھی پتہ نہیں پنجاب کا ہے، تو آٹا امریکہ کا ہے، تو گوشت سندھ کا ہے، اور برتن کہاں کے ہیں،
اور ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینوں جانوروں انسانوں نے کام کیا ہے نا. سوچے ذرا کہ ہم گھر سے نکلے, ہم نے ٹیکسی رکشہ پکڑا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سب کو, یعنی یہ سوشلسٹ جو ہے نا, یہ چیزیں سوشلزم میں نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ کون انسان کیا کام کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ساری دنیا کا نظام کس پر ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. اور ساتھ میں دیکھیں باہمی تعاون جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دو دھاری تلوار, یہ اپنے اوپر بھی چل سکتی ہے اور نظام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا فرمایا؟ ولا تعاونوا, کس چیز میں تعاون کرنا ہے؟ علی البر والتقوی. اور کس چیز میں ہم کو تعاون نہیں کرنا؟ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ہم کو تعاون نہیں کرنا. یعنی اگر ہم نے خاموشی بھی اختیار کی تو ایک طرح سے ہم نے تعاون کیا ہے نا. تو یہ قرآن انسان کو جو ہے نا, ہم بار بار بھول جاتے ہیں, ہم کو سبق یاد دلاتا ہے نا. ہم نے سورہ نساء کے شروع میں یا ایھا الناس پڑھا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور عربی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر جو ہے کوئی فضیلت نہیں, صرف جو ہے تقویٰ پر فضیلت کا دار و مدار ہے. پھر جو انما المؤمنون اخوہ کی بات کی, تو یہی وہ بنیاد تھی جسے دیکھیں ابو جہل اور ابو لہب جیسے خاندانی رشتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا گیا ہے, اور بلال حبشی اور صہیب رومی کا رشتہ جڑا ہے. اور ہم سب تو قرآن کے ساتھی ہیں, ہم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے. ہم تو تو ہمیں کس سے جو ہے کس میں تعاون کرنا ہے؟ بر اور تقوی میں ہے. بدی اور ظلم پر تعاون نہیں کرنا ہے. حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہے نا. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ گئے, بس ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو, یہی اس کی مدد ہے نا. تو اس تعلیم نے کیا کیا, نیکی اور خدا ترسی کو جو ہے اصل معیار بنایا, تقوی کو, ہے نا. اور اسم اور عدوان کو سخت جرم قرار دیا ہے نا. اور اس میں ایک اور حدیث جو آپ کو پہلے بھی بتائی کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا. اور کرنے والے کا بھی کم نہیں ہوا اور بتانے والے کا اجر بڑھتا چلا گیا. اور پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہے نا. تو یہ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تعاون ہے ہمارا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا تو وہ اسلام سے نکل گیا ہے نا. یعنی کہ باقاعدہ جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار, یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف ظالم کو پین پینسل دی ہوگی یا کاغذ دیا ہوگا ظلم کا حکم لکھنے کے لیے, تو وہ بھی اس میں جو ہے کہتے ہیں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تو ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں کتنی لوگوں کی مدد کر رہی ہوں, اور کہیں لا علمی میں کسی گناہ کے کام میں تو مدد نہیں کر رہی. ہر شخص اپنا جائزہ لے, ہے نا. یعنی بر اور تقوی, یعنی یہ اب کہاں کسی اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اور اسی لیے آج کل کا جو نظام ہے وہ کتنا بگڑا ہوا ہے. تو یہ مختصر ترین, حالانکہ یہ بہت ہی وہی کہتے ہیں نا کہ جامع, جتنا اس کو پڑھو تو دل اتنا وہ یعنی ڈر جاتا ہے. تو اب ہم راہ عمل کرتے ہیں, ابھی ہمارے پاس الحمدللہ اچھا ٹائم ہے تو ہم اس پہ مزید بات بھی کر سکتے ہیں اور راہ عمل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اس میں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی, تو ہمارا جو ہے آج کی جو سمری کیا ہوئی اس چیز کی کہ ایک تو شاعر اللہ کی ہم نے بات کی,
کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے ہم کو، کہ شہر الحرام کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اس میں سارے پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم اس کو سے بدلہ نہ لیں. اور اس کا اختتام کس پہ؟ کہ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی سے ڈرایا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ورنہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا. ہم اللہم لا تجلی منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی چیز ہو. جی روبی کچھ کہیں گی؟ جی مس، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عمل اور اعمال کر کے جس سے ہمیں اندازہ ہو وہ شاعر اللہ ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل کر کے اور اعمال کر کے اللہ کی یاد آئے تو وہ شاعر اللہ ہے. جیسے کہ صحیح کرنا، طواف کرنا، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس میں رہیں گے. اور پھر یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہے گزارنے کسی کی مدد کے بغیر کوئی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے دنیا کے سارے کام نظام جو ہے نیکی اور تقوی پہ ہیں، اور ہمیں جو ہے نیکی اور تقوی پہ کام کرنا چاہیے. اور کسی ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ظالم کے ساتھ نیکی ہے. تو اس لیے ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور گناہوں اور سرکشی سے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بچنا چاہیے شاید. بالکل. دیکھیں شاعر اللہ میں جیسے نماز ہے، کئی دفعہ ہم نماز ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. نہیں، آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کے جو ہے کتنے اور لوگوں کی ہمت ہو جائے گی. اور اگر فرض کریں کوئی پارک ہے جس میں کوئی نہیں ہے، خاص کر کے باہر کے ملکوں میں، یہاں تو پھر بھی، یہاں بھی بلکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تو کوئی نہیں پڑھا تو ہم کیسے پڑھیں. نہ تو ہر جگہ کہیں دکان پہ ہیں، ٹائم ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے نکل جائے گی نماز، تو آپ دکاندار سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جائے نماز ہے، اور وہ لوگ واقعی جگہ بتا بھی دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا اللہ کی یاد آتی ہے، کسی اور کو بھی ہمت ہوتی ہے کہ ہاں فلاں پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں. ہاں تو اور اس یہ نہیں سوچنا چاہیے میں کہ نہیں. یہ ہمیں لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو دیکھ اللہ کے تعالیٰ کوئی پڑھ، جانتا ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے وہ لیے، بھی دیکھیں جانتا ایئرپورٹ پہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی اور ہے. جگہ نہیں ہے، ہم نے اپنی جیکٹ یا جو بھی چیزیں ڈالی ہے، نماز پڑھ لی. جیسے اتنی لمبی لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم اپنے نماز کا ٹائم اپنے جو ہمیں بالکل تو پتہ چل جاتا ہے، نماز ادا کر لیں. کوئی کسی کو کچھ تھوڑی کہتا ہے، بلکہ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. بالکل. وہ بھی لوگوں کو ہمت ہو جاتی ہے ہم کو دیکھ کے اگر ہم کرتے ہیں تو. خواہش پیدا ہو جائے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیں. بالکل. جی اور کوئی بتائے؟ جی ڈاکٹر اسرا، یہ جی سب چیزیں جب بھی ممکن ہے جب ہم اللہ کے احکامات کا احترام کریں اور اس کو سمجھیں ان کی ڈیپتھ سے. اب جیسے عدل اور انصاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا صرف ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں، ہم کیوں کسی کے لیے بولیں چاہے وہ حق کی بات کیوں نہ ہو. تو اس میں نہ رکنا نہیں چاہیے، بھلے انسان لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیلنس وے میں آپ اپنے آپ کو ہاں، ایکسپریس کریں حکمت کے ساتھ. حکمت سے. جی وہ حکمت. یہ اور نہ دوسری اس کو دین سے بھگانے والے نہ خدا نخواستہ بن جائے، ہے نا. ایگزیکٹلی. اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر ازرا کہ نا آپ کوئی چیز کہنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ اٹ از ناٹ، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا. جیسے اب آپ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور وہاں اگر آپ کو پرابلمس نہیں ہیں لیکن یو آر اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس تاکہ آپ کا وہاں کوئی بھی ایسی مس مینجمنٹ یا کوئی چیز ہو رہی ہے. بعض لوگ بالکل گمسم ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر کہ ان کے محلے میں یا ان کے نیبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں ڈسپلن اینڈ آرگنائزڈ کرنے کا بھی طریقہ سکھاتی ہے. مطلب یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ان چیزوں میں ہمیں کبھی بھی نا یہ نہیں میرا جو چھوٹی سی ایک ہے میرے دل میں یہ کہ ہمیں نیکی پھیلانے میں نا دیر نہیں کرنی چاہیے. اور وہ جب بھی کریں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، وہ بھی وہی سب کچھ کریں گے. تو اور اگر آپ کو دیکھ کے کوئی اپنی زندگی میں چینجز لا رہا ہے تو یو آر اے پارٹ آف اے ویری گڈ رول کہ آپ سے صدقہ جاریہ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو بھی بڑا ہم لوگوں کو نا مانیٹر رکھنا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی گیدرنگ میں ہیں
کوئی بھی ہے اللہ کے نام سے شروع کریں. آپ بھلے ایک دو سے ہی شروع کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری محفل کو جمع کرنا ہے، اور اختتام اس کو دعا کے ساتھ کریں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں کرے. جزاک جی اللہ. زہرا، جی زہرا. جی ڈاکٹر رضا، سب سے پہلی بات تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بیت اللہ میں جو خانہ عبادت کی نیت سے جائیں اور اپنی باتوں میں لگ جائیں. لیکن ڈاکٹر رضا، ایک تو چیز اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، اتنی ویڈیو، اتنی فوٹوز، اور ہم کچھ نہیں کرتے. بالکل، ہم دیکھیں کر کتنی نہیں سکتے بیروزگاری بے ہے یہ. شک، لیکن یہ کہ تو بہت وہی کر تکلیف لینا، لا تحلوا شعائر اللہ، کتنے کلیئر قرآن میں آئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رضا، وہ جب دوسروں کو ایموں پہ لے کر، تو ان کی لیڈیز اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں طواف کرتے ہوئے، سب دیکھتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھیں گے. بس میں تو یہی بار بار سوچتی ہوں. اور آپ یقین کریں فکر گے، کرتا ہے وہاں. آج صبح ہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اور وہی چیزیں ہوں گی. ہم نے پورا سال نکال دیا، ہم نے بدعت کے لیے کوئی چیز روکنے کے لیے نہیں کی. ہم تو یہ عہد کرتے ہیں نا کہ ربیع الاول آیا ہے تو ہم منع کریں گے، پورا سال ان کو تیار کریں گے. لیکن میں آج صبح سے یہی سوچ رہی تھی، اور آپ نے ابھی یہی کہا کہ جو شاعر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی مطلب تعاون کر رہے ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو بہت خوف آ رہا ہے آج کی آیت سے مجھے. واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آتا بعض دفعہ تو کس طریقے سے یہ چیزوں کس کو طریقے روکا سے جائے. کیا جائے. ہاں، اور کس طریقے. وتھ ٹائم یہ چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اور ڈاکٹر رضا، پہلے اتنی دیدہ دلیری نہیں تھی، لوگ بات کو کچھ سنتے تھے. اب پتہ نہیں کیا، یا ہماری کہنے میں کچھ اثر نہیں، کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ یقین کریں گے، میری ایک فرینڈ ہے، اس نے کہا کہ ہماری فیملی میں تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے ایک لفظ بول دو نا، تو وہ آپ کا کیا سے کیا کر دیں گے. اور وہ اتنے اہتمام سے اپنے کپڑے سلواتے ہیں، اتنے اہتمام سے تیاری کرتے ہیں کہ کوئی عید الفطر میں بھی یا عید الاضحیٰ میں اپنے بچوں کے بھی نہیں کرتا ہوگا، اتنی تیاری ہوتی ہے. تو آپ ان کے گھر آئیں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور وہی بات کہ ہم دوسروں کے بارے میں، مطلب میں بھی کہہ رہی ہوں، لیکن اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا نا کہ ہم تعاون بھی نہ کریں، تو میرا بھی یہی کام تھا، ہم سب کا تھا. بس اب دعا ہی کر سکتے ہیں. بالکل ہے. کپڑوں کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی خوش ہو کے کپڑے اپنے سلوا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں تو کیا مائنڈ ہے اور باقی عمل مقصد کیا کیا ہے کیا ہے. ڈاکٹر رضا؟ کیا ہاں، ہم مقصد کیا ہے؟ وہ تو بھول ہی جاتے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وہ تو بھول ہی گئے، وہ تو بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو میں آج سارا صبح ہی آپ کی ریکارڈنگ سن رہی تھی، تب آپ نے بتایا کہ وہ جو بدو آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے سردار، اتنے اللہ تعالیٰ ہاں کے دیکھیے نا. پسندیدہ نبی، اور وہ اس میں. بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. جی، اور کون بتائے گا؟ بہت ہی دیکھیں نا، ابھی ہم نے صرف 2 آیات سورہ مائدہ کی پڑھی ہیں. اوفو بالعقود میں بھی کتنی ساری چیزیں ہیں، اور اسی طرح تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا آغاز اور اس کا اختتام دونوں آیتیں ہیں. تو سورہ مائدہ تو ہم کو بہت ہی کانشیس ہو کے جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس پہ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. میں کچھ کہنا چاہ رہی وعلیکم تھی. السلام. جی جی. زاہدہ نام ہے میرا، زاہدہ پٹیل. یہ جو ربیع اول میں زیادہ تر لوگ درود شریف کے پروگرام کرتے ہیں، یا صحیح ہے کیا اس میں جانا؟ پروگرام سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے گھر میں درود شریف پڑھے جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یا منتھلی بھی کئی پروگرام ہوتے ہیں ہالس میں. اکثر میں میرے کے آنا جانا ہوتا ہے، راستے میں لوگ مل جاتے ہیں تو دیکھیے کہتے کہ کوئی ہم. سے جو ہمارے اس سے ثابت نہیں ہے، اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر کہاں سے صحیح ہوئی؟ درود تو اور ویسے دیکھیے نا، اسپیشل ہم لوگ اگر نہیں، جو ہاں درست، حضرت ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی پرسنلی پہ عمل کریں، پرسنلی تو صبح شام کی دعاؤں میں پڑھنا ہے نا، پھر فجر کے بعد پڑھنا، وہ سب چیزیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کریں. دیکھیے 1000 جیسے مرتبہ قرآن صبح یہ اور شام کو. ہاں
ایک پرانی روایت ہے کہ لوگ قرآن خوانی کروا رہے ہوتے ہیں، اسی درود خوانی جیسی ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں درود شریف بھی پڑھائے جاتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے. تو یہ میرے خیال سے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، یہ تو صحیح تو نہیں ہوگا نا، یعنی میرے خیال سے اگر ہم منع کریں تو یہ کہ بھئی کہیں سے اس محفل ثابت میں آپ لوگ نہیں ہے، نہیں آ رہے. کہیں سے ثابت نہیں ہے یہ. تو اس لیے کہ کچھ ہال سے خالد دینا ہال ہم نے شاید جمع کلاس پہ، وہاں پہ تو منتھلی یعنی کہ ایسی پروگرام ہوتا ہے سالوں سے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، بس پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہو چلے جاتے ہیں، بس اتنا سے ایک گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ. اور اب جس کو دیکھیں نا، پرسنلی ہمیں ایسی چیز کے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے درود مت پڑھو، بھئی درود تو پڑھنا ہی یہی ہے نا. مسئلہ ہے نا کہ ہم کسی کو اس اس طرح چیز سے پہ نہیں جمع کہہ کر سکتے کے نا. تو کہیں ہاں سے اس چیز پہ ثابت نہیں کہہ نہیں ہے. سکتے. مسئلہ یہی مسئلہ ہے نا، اس معاملے میں ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے. دوسرا کہ فوراً یہ ہے کہ آپ کے ہمارے نبی اسلام کی محبت میں یا ان کی رسپیکٹ میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے. سمجھ میں گا، یہ تو درود تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہا ہے کہ پڑھو، بہت فضیلت والی چیز ہے. بالکل لیکن بالکل. لیکن ہم اس کو انہوں نے جو اس طرح سے جو لوگوں نے بنا لیا ہے اس کو ہم روکنے لیے ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جائے گا. ہم اپنی فیملی میں بھی اس کو نہیں وہ رجسٹ کر سکتے. بس وہی ہے کہ محبت اور حکمت سے کبھی کبھی جو ہے نا وہی بات دل کو لگ جاتی ہے، تو ایک طریقے سے جو ہے بس بات کرتے رہیں ہم، ایسے نہ کریں کہ وہ پھر اور بھاگ جائے. اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آ بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہدایت کی طرف. شروع میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ چیزیں لگتی ہوں، لیکن سب سے پہلی دفعہ جو مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ قرآن خوانی نہیں کرنی، ارے تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب وہ عجیب سا فیل ہوا. ظاہر ہے جس نے بتایا اس نے صحیح طرح نہیں بتایا ہے، تو ہم کس طرح بتا رہے ہیں لوگوں کو اور کس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اور اس طرح ڈائریکٹ جو ہے حکمت کے بغیر ہم بتائیں گے نا تو لوگ اور بھاگ جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دین کو پھیلانے والا بنایا ہے نا. میں تو آمین. کہتی ہوں قرآن سے جوڑ دیں، بس مجھے سب سے یہ بہترین چیز لگتی ہے جب لیکن قرآن کی آیات سامنے ابھی ہوتی بھی ہے نا تو چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں. دیکھیے ابھی بھی لوگوں کو یہ مائنڈ ہے کہ قرآن بنا ہم خود کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. لوگوں کے اکثر میں کسی کو کچھ کہتی ہوں تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، نہیں وہ تو ہم کیسے خود تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن خیر وہ قرآن ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے. گہرائی میں ہم الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں، تو یہ گہرائی میں ہمیں بات سمجھا رہی ہوتی ہے نا. اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی اور ہمیں اس اب سے پھر بھی تھوڑا اور دیکھیں چیز. نا، ہم عالم مفتی نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہاں کہ میں خود طالب علم ہوں، میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں. کوئی ایسی چیز پوچھے گا تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی مفتی سے پوچھو. میں تو بھائی تفسیر ابن کثیر ہے، معارف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، یہ ساری کی میں مثالیں دوں گی. لیکن لوگ پھر نہیں، اس سے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے تو کہتے ہیں یہ ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. ہم نے یہ تو نہیں ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ساری کیا ہے دنیا کا کہ علم ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم سائنس اور ہر چیز نیٹ پہ ہو مزے سے سیکھ رہے ہیں اور قرآن نہ سیکھے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی دے سب سے پہلے. بالکل آمین آمین. میرا خیال ہے کہ رخسانہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، فرحانہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں جی درود شریف کی محفل میں اگر درود شریف ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی تو عورتیں جو ہے درود شریف پڑھ کے جو ہے پڑھنے کے لیے جمع ہوں اور یہاں وہاں کی باتوں میں مصروف نہ ہو. ایسا یعنی یہ بھی انتظام یعنی ہونا چاہیے ان کے دل میں یہ ڈر چاہیے کہ ہم جو صرف جو ہے درود شریف کے لیے پڑھنے کے لیے صرف جمع ہوئے ہیں. ایسا یہ بات کا دھیان رکھنا چاہیے عورتوں نے، کہ عورتوں کو عادت ہے نا، ایک عورت بولتے نا ایک دو چار عورتیں مل گئی تو پھر جو ہے وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہو گیا، پڑھ کر جو ہے وہ دوسرے کاموں میں دوسری باتوں میں جو ہے ملوث ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے تنہائی میں جتنا جو پڑھا جائے گا درود شریف تو اتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. بالکل. میں تو خاص طور پہ ایک تقریب کرنا ہے تو وہ تو کوئی سینس تقریب، نہیں ہاں ہے، یہ دین سب سے میں بڑی کوئی بات چیزیں یہی ہے ثابت کہ نہیں ہے، جو اصل بات یہ ہے نا. ہاں اصل میں یہی ہے. جی باجی کہ ہاں ایک یہ جیسا کہ ایک ہم اگر جیسے رواج کہ عام ہو کے جاتا ساتھ بیٹھے ہیں ہے. کھانے پینے کے لیے دعوت میں، اور ہم نے جو ہے کوئی ظاہر قرآن کی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، دوسروں کو توجہ دلا دیا، درود بھی ساتھ میں پڑھ لیا، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن خاص اسی پرپس کے لیے بیٹھنا نہ، وہ تو ہاں کوئی جی ہاں سینس نہیں وہی لگتا. یعنی ایک رواج ہو جاتا ہے پھر. ہاں ایک بالکل. طرح سے. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ کی 2 آیات پوری ہو گئی ہیں.
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے، اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔